لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ 4 طالبات یہاں پر حافظہ ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے. اللہ تعالی ان بچیوں کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں، جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالی حافظ قرآن بنائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. مدرسے والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں پر یہ مدرسہ قائم کیا، جس میں طالبات کے بچیوں کے تعلیم کا نظم انہوں نے کیا ہے. یہ انتہائی ضروری اور اہم قدم ہے. عام طور سے مسلم معاشرے میں ایک تو تعلیم ویسے ہی کم ہے، بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر پڑھایا جاتا ہے جو پڑھاتے ہیں وہ اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو، لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے. حالانکہ جس طریقے سے کسی بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ بچیوں کے لیے تعلیم ضروری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکا تعلیم یافتہ ہوگا تو اس کا فائدہ خود اس کو اپنی ذات کا ہوگا، اور اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی تو پورے اپنے خاندان، اپنے بچوں، سب کی تعلیم کے اوپر توجہ دے گی اور سب کو تعلیم یافتہ بنائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مدرسے کے ذمہ داروں سے، جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، بچیوں کے ادارے اور مدرسے چلا رہے ہیں، میں ان حضرات کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ بچیوں کو حافظہ بنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ جد و جہد نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے طلبہ کے لیے، لڑکوں کے لیے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہیں حافظ قرآن بنایا جائے، بچیوں کے سلسلے میں اتنی زیادہ جد و جہد اور لازم پکڑ کر اس چیز کو کہ حافظہ ہی بنانا ہے، ہمارے خیال میں یہ بچیوں کے زندگی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور ایسا بوجھ پڑتا ہے جو آج سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ بچیاں بڑی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی،
ان کے اوپر گھروں کی ذمہ داریاں آئیں گی، ان کے اوپر ان کے بچوں کی ذمہ داریاں آئیں گی۔ اس صورتحال میں ان بچیوں کو اپنے گھر کے تمام کاموں کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت، اپنے گھر والوں کی خدمت، سسرال والوں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، پھر جو بچے ہیں ان بچوں کی خدمت اور گھر کے کاموں سے اتنا وقت نکالنا کہ وہ ان حالات میں اپنے اس قرآن کو یاد رکھیں، یہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتلا رہا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے اس بات کی کوشش اور تاکید نہیں کی گئی کہ بچیوں کو حافظہ بنایا جائے۔ لڑکے حافظ ہوتے تھے، قرآن کو حفظ کرتے تھے، صحابہ اکرام کی بڑی جماعت تھی جو قرآن کو حفظ کرنے والی تھی، لیکن صحابیات میں کوئی نام ملتا ہے کہ وہ قرآن کی حافظہ تھیں، نہیں تو عام طور سے صحابیات حافظہ نہیں تھیں۔ اس کی بنیاد یہی ہے، اس لیے کہ گھریلو کام اتنے ہوتے ہیں اس زندگی کے بعد جو شادی کے بعد کی زندگی ہے۔ آج تو لڑکے یاد نہیں رکھ پاتے، قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، تو یہ بچیاں قرآن یاد کیسے رکھیں گی؟ ہمارے خاندان میں کئی بچیاں ہیں جو حافظہ ہیں، میری بہن خود حافظہ ہے، میری چچا داد بہن وہ حافظہ ہے، میری پھوپھی داد بہن ہے وہ حافظہ ہے، لیکن میں ان کی زندگی گھر میں دیکھتا ہوں اور خاص طور پہ رمضان میں دیکھتا ہوں۔ رمضان میں گھروں کے کام جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے 1.5-2 گھنٹے جو سونے کے لیے ان کو ملتے ہیں وہ قرآن کو یاد کرنے میں لگاتی ہیں۔ 24 گھنٹے رمضان میں سونے کا کوئی وقت ان کو نہیں مل پاتا، لیکن جب حفظ کر لیا تو اب یاد رکھنا اس کا لازم ہے، اگر بھولیں گی تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حافظہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب حفظ کر لیا تو اب کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا زندگی کی آخری سانس تک اب لازم اور ضروری ہوگا، نہیں تو اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو حفظ کر کے بھول جائیں، بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ قیامت میں وہ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ کس قدر بد شکل صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ان کو اٹھائیں گے۔ اس لیے یہ میرا مشورہ ہے، ان حضرات کو بالکل ضروری ہے کہ ان کو کچھ صورتیں یاد کرائی جائیں، 1-2 پارے ان کو حفظ کرا دیا جائے، سورہ یاسین ہے وہ حفظ کرا دی جائے، اور مختلف صورتیں ہیں جن کی فضیلتیں روزانہ تلاوت کی، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اور عام پارے کی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو ضرور یاد کرایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ مسائل ان کو یاد کرائے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی زندگی میں دین کی ضرورت ہے وہ دین کی کتابیں ان کو پڑھائی جائیں۔ یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک بچی کو بہترین مؤمنہ بنا دیجئے، وہ جانے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ جانے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ جانے کہ پردہ کیا ہے غیر پردہ کیا ہے، وہ جانے کہ محرم کون ہے غیر محرم کون ہے، وہ جانے کہ محرم کے ساتھ معاملہ کیسے، غیر محرم کے ساتھ معاملہ کیسے۔ یہ تمام دین ان کو ضرور پڑھائیے، پڑھانا چاہیے۔ بچیوں کو تعلیم یافتہ، اور صرف دین نہیں، دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ان کو دیجیے۔ آج ہم پورے ملک کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں
کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، مذہب چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو وہی اسکول اور کالج جہاں بچپن سے آپ نے اپنی بچیوں کو بھیج دیا، وہ عیسائیوں کے اسکول میں جاتی ہیں، کرسچن اسکولوں میں جاتی ہیں، وہ ملک کے اندر دوسرے دھرم والوں کے جو اسکول ہیں اس کے اندر پڑھنے جاتی ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ بچپن سے وہ بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ماں باپ دیکھ بھال نہیں کرتے، دین نہیں سکھلاتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچی جب شعور میں آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ 10 سال سے جس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اسی کو اپنا جیون ساتھی بنا کے اس کے ساتھ اپنے گھر کو بسا لیتی ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا دھرم اور اس کا مذہب کیا ہے۔ بنیاد کہاں سے پڑی؟ آپ نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجا، کیوں بھیجا گیا اسکول؟ اس لیے کہ ہم نے ان بچیوں کے لیے عصری تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں آپ حضرات سے، یہ مدرسہ آپ نے بنایا ہے، اس مدرسے کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم بھی دیجیے۔ کوئی ضرورت نہ رہ جائے کہ وہ کسی عیسائی اسکول میں پڑھیں یا سرکاری اسکول میں پڑھیں یا RSS اسکول میں پڑھیں یا اور کسی تنظیم کے اسکول میں پڑھیں، کوئی حاجت اس کی نہ رہ جائے۔ آپ خود اسکول بنائیے، لیکن المیہ یہ ہے ہماری قوم کا، المیہ یہ ہے علماء کا، دانشوروں کا۔ میں اس کو ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے آپس میں، تو ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پھر دوسرے مدرسے کی گاؤں میں بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی مدرسہ ہے، چلو اسکول بنا لیا جائے، عصری تعلیم کا نظام کر لیا جائے۔ ابھی تک ہمارے ذہن اس کی طرف نہیں متوجہ ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات سے انتہائی معافی کے ساتھ، چونکہ میں ملک کے اندر نہیں دنیا کے اندر گھوم کے دیکھ رہا ہوں کہ بچیوں کے سلسلے میں آج جتنی لاپرواہی ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں لاپرواہی کے، کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خول ہم نے اوڑھا ہوا ہے، جس خول میں چل رہے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ ان بچیوں کا ہوگا کیا۔ آج کا زمانہ اور آج سے 50 سال بعد جو زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی کیسے؟ جسے اسکول بھیجنا ہے وہ مجبور ہے، اس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہم بچیوں کے لیے اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں۔ اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو آج جو وقت چل رہا ہے، اس سے زیادہ سخت وقت آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اپنے معاشرے میں بچیوں کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو حافظہ بنائیے، کچھ صورتیں پڑھا دیجئے، دین سکھلائیے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم آپ اپنے پاس رہ کر اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی رہن سہن، نماز روزے کے بیچ میں ان کو رکھ کر، پردے کے ساتھ رکھ کر آپ ان کو دنیا کی تعلیم دیجئے، تاکہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور ان کی عزت، عصمت، آبرو کی حفاظت بھی ہو سکے۔ جو آپ اپنے پاس رکھ کر کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کی بچیوں کے عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، اللہ حکم دیتا ہے
سب کو، جتنے ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ آپ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو جگہ جگہ اس بات کا حکم دے رہا ہے، اے لوگوں دنیا میں ظلم کر کے اپنی زندگی کو مت گزارنا، عدل و انصاف کی بات کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو تاکید فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، دنیا سے تشریف لے جاتے اپنے صحابہ کو تاکید کس بات کی؟ فرمایا دیکھو دنیا سے اس طریقے سے مت جانا کہ تمہارے اوپر کسی کا حق باقی رہ جائے، عدل و انصاف کی بات کرو۔ ظلم و ستم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آئے، تمہیں فیصل بنایا جائے، تو عدل و انصاف کی بات کرنا، انصاف کا فیصلہ کرنا، یہ مت دیکھنا کہ تمہارا کون ہے غیر کون ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، دو لوگوں کے درمیان، یہ نہیں فرمایا کہ دو مؤمنوں کے درمیان، یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ دو مسلمانوں کے درمیان، فرمایا دو انسان، مذہب کچھ بھی ہو ان کا، کوئی اس سے مطلب واسطہ نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہوگا تو عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا، اپنا ہو کہ غیر ہو، مذہب والا ہو کہ غیر مذہب والا ہو۔ آج مسلمان عدل و انصاف کی بات نہیں کرتا ہے۔ انصاف کوئی رشتہ داریوں کو دیکھ کر، محلے والوں کو دیکھ کر، اپنا اور غیر دیکھ کر، پرایا اور دوسرا دیکھ کر، دھرم اور غیر دھرم دیکھ کر آج مسلمان اور دنیا کے لوگ اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے جو دین اور جو شریعت نازل فرمائی ہے، تاکید پر تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ عدل و انصاف، ظلم و ستم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بات نہ کرو، ظلم و ستم کی بات کرو۔ وہ دشمنی تمہاری چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، چاہے قبیلے کی بنیاد پر ہو، چاہے دشمنی زمین و جائیداد کی بنیاد پر ہو، چاہے دشمنی ملکوں اور سرحدوں کی بنیاد پر ہو، کسی بنیاد پر دشمنی ہے، اپنے کسی دشمن کے ساتھ بھی ظلم و ستم کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، حکم دے رہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کوئی دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو، یہی تقوی والے لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اے مسلمانوں، ہم آج کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کا سبق کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے۔ انصاف کی زد میں اگر تمہاری خود ذات آتی ہے، اپنے خلاف فیصلہ دینا پڑے، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنے خلاف فیصلہ دو۔ تمہارا ماں باپ میں کوئی مجرم ہے، اس کے خلاف فیصلہ دو۔ رشتہ داروں میں کوئی مجرم ہے، بتاؤ کہ یہ مجرم ہے۔ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کریں، کسی کے خلاف فیصلہ کریں۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ پارٹی والا پارٹی والے پر ظلم کرتا ہے، رشتہ دار پر ظلم کرتا ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، امیر غریب پر ظلم کرتا ہے۔ ہر جگہ کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، ہر کوئی دوسرے کے اوپر ظلم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ظلم کرنے کا مطلب صرف مارنا اور پیٹنا ہی نہیں ہے۔ تم نے کسی کو مال کسی کا لے لیا، کسی کو تکلیف دی ہے، تم نے کسی کے اوپر اتیاچار تم نے کیا ہے۔ کیسے کیسے ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں۔ جو آدمی ریڑھی لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، سبزیاں بیچتا ہے، صبح کو لے کر آتا ہے منڈی سے، منڈی کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جب پھل کی پیٹی آپ لے کر، تو دیکھو ظلم کرنے والا کیسے ظلم، اوپر اچھے پھل لگائے گا، نیچے خراب رکھ دے گا۔ غریب آدمی وہاں سے لے کر آیا کہ صبح سے شام بیچ کر 4 روپیہ کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا، وہ خراب نکل کر آ گئے، پھل نہیں بکے، نقصان ہو گیا۔ آپ نے کسی کے روٹی کو، نوالوں کو، بچوں کے کھانے کو آپ نے ظلماً خراب چیز دے کے آپ نے اس کے گھر کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ظلم بالکل پسند نہیں۔ عدل و انصاف جہاں تک ممکن ہے، ممکن نہیں ہر حال میں اس بات کو اللہ کہتا ہے کہ عدل و انصاف کی بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے عدل و انصاف کا معاملہ نہ کیا تو اللہ کی پکڑ پہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی حکم دے رہا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں۔ اللہ تعالی حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ تعالی ہر ایمان والے کو حکم دے رہا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ روکتا ہے ایمان والوں کو۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ 3 چیزیں فرمائیں۔ فواحش، کھلے ہوئے گناہ، علی الاعلان گناہ، منکر، جو گناہ انسان صبح سے شام کرتا ہے، والبغی، اور ظلم کرنے سے اللہ تعالی منع کرتا ہے۔ وینہا عن، آج دیکھو فحش باتیں اور فحش گناہ کھلے عام، سرے عام آج انسان کر رہا ہے اور دنیا کر رہی ہے، اور مسلمان اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ بڑے دن کے نام پر کہیں معاملات کیے جاتے ہیں، کہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر فحش اور گناہ کیا جاتا ہے، گناہوں کی محفل سجائی جاتی ہے، اور کل
آنے والا جب اختتام ہو رہا ہے سال کا عیسائیوں کے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہاں اسلام کا کوئی قریب دور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انہوں نے اس کو ساری دنیا میں اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ اس رات کو جو گندگی اور فواحش اور گناہ ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر وہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر مسلمان مرد بھی شریک ہوتے ہیں، عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، بچے بھی شریک ہوتے ہیں، بچیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جو رات تباہی اور بربادی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والے کام جس کے اندر ہوتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کے کام جس میں ہوتے ہیں، جن فواحشات کو کھلے عام گناہ کرنے کو منع کیا قرآن میں اللہ نے، اللہ کے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ انسان کھلے عام جانوروں کی طرح گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے اندر مسلمان مرد اور عورت شریک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھنا دنیا میں کل کیا ہوگا۔ ساری دنیا غلاظت اور کی دلدل اور گندگی کے اندر پڑی ہوگی، اور آپ کے مسلمان اللہ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، وسط ایشیا میں ہو، عرب کنٹریوں میں ہو، یا ہمارے اس بر صغیر میں ہو، ہر جگہ جو نوجوان جس نے اسلامی کلچر نہیں اپنایا، اسکول اور کالج کی پیداوار رات و بھر گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، عیسائیوں کا کلچر اپنا کر اسلام کا جنازہ سر عام نکالتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالی قرآن میں تاکید، اور ہر جمعے میں آپ کو اس کو بتلایا جاتا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب اس آیت کو پڑھ کر بتلاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ تعالی یذکرکم۔ آگے پھر خطبہ ختم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو اس سے پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہم پر نہیں کھل سکتے ہیں۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلام تو پاک صاف پاکیزہ مذہب دیتا ہے، معاشرہ دیتا ہے۔ اسلام نے تو اجنبی جن کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے، اسلام نے ان سے بات کرنے کو بھی تمہیں منع کیا ہے، ان کی طرف دیکھنے کو بھی منع کیا ہے۔ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا۔ اسلام جیسا عظیم المرتبت معاشرہ دنیا کی کوئی دوسری قوم نہیں دے سکتی ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے قرآن اور اپنے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اے میرے بھائی اور میری بہنیں اور میرے نوجوان، اپنے آپ کو اس گندگی سے اور اس دلدل سے نکال کر باہر لاؤ، اسلامی زندگی کو اپناؤ۔ آج دیکھ رہے ہو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کس طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اگر نہیں مانے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ ظالم کو ہمارے سر کے اوپر لا کر بٹھا دے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم، جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہ ہے، جن گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر احوال آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو گندے غلیظ کلچر کی طرف کی نفرت اللہ تعالی دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مجھے اور بھی کچھ باتیں ذہن میں تھیں جو آپ سے کرتا، لیکن وقت 10 بج گئے اور 10 بجے تک ہی کا وقت رہتا ہے پروگرام کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی مدرسے کا چندہ بھی ہونا ہے کیا؟ تو بھائی سب جلدی جلدی جیب میں ہاتھ ڈال لو تاکہ دیر نہ لگے۔ হুজুররা তো বহুত বড় খুশখবরি আপনারা যে আজকে হুজুরের পাইছেন, আপনারা উঠি উঠি টন্ড নিয়ে হুজুরলে 10,000 5,000 করে দেওয়ার চেষ্টা করুন। কইছেন 10,000 টাকা খেয়ে দিবা। بھائی دیکھو بھائی دیکھو، ہر آدمی مسافہ کی خواہش رکھتا ہے لیکن اتنے لوگوں سے مسافہ ہو نہیں پاتا۔ تو مدرسے کے لیے جلسوں میں نظام یہ رہتا ہے کہ بھائی جو 5,000 یا اس سے زیادہ لائے گا اس سے مسافہ ہو جائے گا۔